إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض अल्लाह वही ज़ात है जिसने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया वअंज़ल मिनस्समाइ माअ और आसमान से पानी को नाज़िल फरमाया बारिश बरसाई फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम और उस बारिश से अल्लाह ने ज़मीन से फल निकाले
رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری رزق کی خاطر، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور اللہ نے مسخر کیا لکم الفلک تمہارے لیے کشتی کو، فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، بامرہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم الانہار اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور اسی نے تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کیا جو برابر چلتے رہتے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار اور اسی نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اللہ نے تم کو ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اللہ سے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہو، لا تحصوها تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار بلا شبہ انسان بہت زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اثر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مصنفین اسلام ہو، شہداء اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو، صوفیاء اعظام ہو، بزرگان دین ہو، شعراء اعظام ہو، حضرات جس نے بھی اللہ کے دین کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے رکشائے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، سورہ ابراہیم کی آیات آپ نے سماعت فرمائیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان آیات میں انسان سے وابستہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو نعمتیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو عطا فرما رکھی ہے ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا، اور ان نعمتوں میں بالخصوص اللہ ذو الجلال والاکرام نے دن اور رات کو ذکر کیا ہے۔ دن اور رات کا تذکرہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں پہ خاص کر فرمایا
اور ہماری زندگی بھی اسی دن اور رات ہی سے عبارت ہے. ہماری زندگی بھی اسی دن اور رات پہ ہی مشتمل ہے، اور اسی دن اور رات کو، اسی لیل و نہار کو، اسی شمس و قمر کی گردش کو وقت اور زمانہ کہا جاتا ہے. اور یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عطا ہے. یہ وقت اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، جبکہ ہم لوگ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ اللہ کی اس عطا کردہ عظیم نعمت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. حضرات، یہ وقت اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے. یہ لیل و نہار، یہ دن اور رات، یہ شمس و قمر کا نظام اللہ کے ہاں کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام عظیم الشان ہے. اللہ عظیم الشان ہے، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے. اور جب اللہ ذو الجلال والاکرام عظیم الشان ہونے کے باوجود، عظمتوں پہ عظمتوں، رفعتوں کا مالک ہونے کے باوجود کسی بات کی قسم اٹھاتا ہے، تو پھر یقیناً جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام عظیم الشان ہے، اسی طرح اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک اتنی ہی عظیم الشان ہوتی ہے. وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک اتنی ہی اہم ہوتی ہے. وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، تمہارا رب وہ ذات ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. وانزل من السماء ماء، تمہارا رب وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، آسمانوں سے بارش نازل فرمائی. فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے پھل نکالے تمہارے رزق کی خاطر، تمہارے کھانے کی خاطر. اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وسخر لکم الشمس وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ. اللہ وہ ذات ہے، تمہارا رب وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، جو آسمان سے بارش برسانے والا بھی ہے. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے زمین سے پھل اگانے والا بھی ہے، تمہارے لیے زمین سے رزق نکالنے والا بھی ہے. تمہارا رب وہ ذات ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے ہی اس نے کشتی کو مسخر کر دیا ہے، جو پانیوں پہ چلتی ہے، جو سمندروں پہ دوڑتی ہے، جو لہروں کا مقابلہ کرتی ہے، جو لہروں سے ٹکراتی ہے، لیکن ڈوبنے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے نہیں دیتا. اپنے حکم کے ساتھ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور سمندروں کے پانیوں کو، سمندروں کی لہروں کو، سمندروں کے پانیوں لہروں کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم ان پہ قبضہ کر سکتے ہو، تم ان پہ اپنی قوت کا اظہار کر سکتے ہو، تم ان لہروں سے ٹکرا سکتے ہو، تم ان لہروں سے مقابلہ کر سکتے ہو، تم ان لہروں کے ساتھ لڑ سکتے ہو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہی شمس و قمر کو مسخر کیا ہے، سورج و چاند کو مسخر کیا ہے. دائمین وہ اپنے مدار میں برابر چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی ان کی گردش میں خلل نہیں آیا.
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارا رب وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ان سب نعمتوں کے علاوہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارا رب وہ ہے، تمہارا مالک وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا پالن ہار وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہارا مالک وہ ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو اس نے اپنے خزانوں میں سے تمہیں تمہاری خواہشات کے مطابق عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو حتی تحریر میں لانا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو۔ اتنی رب نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہے، اتنے احسانات تمہارے مالک نے تمہیں عطا کر رکھتے ہیں، اتنی عنایات سے تمہارے خالق نے تمہیں نواز رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی، اس سب کے باوجود، ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان ناشکری کرنے والا، بلا شبہ انسان زیادتی کرنے والا، بے انصافی کرنے والا اور نہ شکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا یہ تو چند ایک نعمتیں ہیں جو تمہیں گنوائی ہے، تمہاری جسامت کیا ہے، ذرا اپنے وجود پہ نظر دوڑا کے تو دیکھو، ذرا اپنی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ لیکن اللہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے کہ جس نے تمہیں اتنی قوت عطا کی ہے، جس نے تمہیں اتنی طاقت عطا کی ہے، جس نے تمہیں اتنی جرأت عطا کی ہے، جس نے تمہیں اتنا تعقل و شعور عطا کیا ہے کہ تم سمندروں کی لہروں کو چیر سکتے ہو، سمندروں کے دامن کو تم پھاڑ سکتے ہو، سمندروں کی لہروں سے تم ٹکرا سکتے ہو، سمندروں کی لہروں کو تم اپنے قابو میں لے سکتے ہو۔ اتنی رب نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہے، اس کے باوجود بھی تم بے انصافی کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن خاص کر اللہ ذو الجلال والاکرام نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے۔ دن اور رات کیا ہے؟ لیل و نہار کیا ہے؟ شمس و قمر کی گردش سے کیا مقصد ہے؟ حضرات، یہ دن اور رات کا تسلسل، دن کا آنا، رات کا چھا جانا، روشنی کا اجالا ہونا، اندھیرے کا چھا جانا، حضرات یہی زمانہ ہے، اسے ہی زمانہ کہا جاتا ہے، اسے ہی وقت کہا جاتا ہے۔ اور یہ وقت اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں اتنا قیمتی ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اسی وقت اور زمانے کی بارہا قسمیں اٹھائی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے کلام میں مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ اسی وقت کی قسمیں اٹھاتا ہے، اسی زمانے کی قسمیں اٹھاتے ہوئے وقت اور زمانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کہیں پہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے رات کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی قسم ہے اِذَا تَجَلَّىٰ، جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پہ اللہ ذو الجلال والاکرام
وقت کی قسم اٹھاتے ہوئے والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ کہیں ذوالجلال والاکرام وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتے ہوئے چاشت کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے والعصر ان الانسان لفی خسر کہتے ہوئے عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ یا عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام زمانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام بارہا زمانے کی، وقت کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ عظیم الشان ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ رفتوں والا ہے، اللہ بلندی والا ہے، اللہ شان والا ہے۔ اور جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام عظیم الشان ہے، اللہ پھر قسم بھی اسی چیز کی اٹھاتا ہے جو عظیم الشان ہو۔ جس قسم بھی اللہ اسی کو اٹھاتا ہے جو اہم ہو۔ اللہ نے قرآن میں بارہا وقت اور زمانے کی قسمیں اٹھائی، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں اپنے وقت کی اہمیت کو پہچانو، اپنے زمانے کی قدر کرو، اپنے وقت کو پہچانو، اس کے مقصد کو سمجھو، یہ بہت قیمتی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عصر کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے، عصر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا انسان سراسر خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن صرف 4 قسم کے لوگ خسارے سے بچتے ہیں، 4 قسم کے لوگ نقصان سے بچتے ہیں۔ اللہ قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان سراسر خسارے میں ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان لانے والے خسارے سے بچتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے خسارے سے بچتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینے والے، دعوت اللہ دینے والے، دعوت اللہ کا پرچار کرنے والے، اللہ کی دعوت کو آگے پہنچانے والے، اللہ کی دعوت کو سمجھنے والے خسارے سے بچتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن تھامنے والے، صبر کا اظہار کرنے والے، صبر کا مظاہرہ کرنے والے کہ انسانی زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے، انسانی زندگی تغیر و تبدلات سے عبارت ہے، لیکن خسارے میں انسان چلتے چلے جاتے ہیں۔ بچتا ہے تو صبر کا دامن تھامنے والا بچتا ہے، بچتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، دعوت اللہ کا پرچار کرنے والا بچتا ہے، حق کا ساتھ دینے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، نیک اعمال کرنے والا بچتا ہے، اعمال صالحہ کو بجا لانے والا بچتا ہے، بچتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والا بچتا ہے،
خسارے سے بچتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا بچتا ہے، اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرنے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، اللہ کے انبیاء پہ ایمان لانے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان لانے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان لانے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، جنت اور جہنم پہ ایمان رکھنے والا بچتا ہے، خسارے سے بچتا ہے، برزخ کی زندگی پہ ایمان لانے والا بچتا ہے۔ ان کے سوا، ان چار قسم کے لوگوں کے سوا اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں مطلقاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، ان چار قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے اور نقصان میں جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھاتے ہوئے کہی، یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے دو انعامات ایسے ہیں، اللہ کی دو عطایات ایسی ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، اکثر لوگ جن میں گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت ہے اور فراغت ہے، صحت اور وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس قوت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب انسان کو شباب کا نشہ ہوتا ہے، جب انسان کو اپنی جوانی کا غرور ہوتا ہے، جب انسان کو اپنی پاور کا تکبر ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے قوانین کو توڑتا ہے، اللہ کی سنتوں کا استحضاء کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، اپنے نفس امارہ کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی حدود و قیود کو توڑتے ہوئے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی ناراضی کو مول دیتا ہے۔ والفراغ، اور وقت یہ ایسی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس میں ہمیشہ اکثر گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے وقت کا خیال رکھو، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں کو بے مقصد اور لا یعنی ہونے سے بچاؤ، بے مقصد لا یعنی مجلسوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ ولم یصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسی مجلس، لوگوں کی ایسی محفل کہ جس میں لوگ بیٹھتے ہو، جس میں لوگ جمع ہوتے ہو، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہو، اور اکٹھے ہونے کے باوجود، بیٹھنے کے باوجود، فراغت ہونے کے باوجود،
فرصت ہونے کے باوجود وہ اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور اللہ کے نبی پہ درود و سلام نہیں بھیجتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس ہے قیامت کے روز انسان کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں قیامت کے روز انسان کے لیے حسرت و یاس کی باعث بنے گی، ندامت و شرمندگی کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی مجلسوں کے بارے میں کہ جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں، جن بیٹھکوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود السلام نہ بھیجا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسی مجلسوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز اگر چاہے تو تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، قیامت کے روز اگر چاہے تو تم سے مواخذہ کر سکتا ہے، تم سے پوچھ سکتا ہے اپنی فلاں مجلس میں، اپنی فلاں محفل میں تم نے میرا ذکر نہیں کیا، میرے حبیب پہ درود السلام نہیں بھیجا، اور اگر اللہ چاہے ایسی مجلس میں تمہیں معاف کر سکتا ہے، تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مقصد یہ ہے لوگوں اپنے وقت کو پہچانو، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں عبث پیدا فرمایا ہے، لا یعنی پیدا فرمایا ہے، بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم ہماری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہو، تمہیں ہم اکٹھا کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تمہارا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی بزرگ عرش عظیم کا، عرش کریم کا مالک ہے، وہی رب عرش کریم کا مالک ہے، وہ اس نے تمہیں لا یعنی پیدا نہیں کیا، اس نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ تم اپنے وقت کو یوں ہی برباد کرتے رہو، کہ تم اپنی فرصت کو یوں ہی ضائع کرتے رہو، کہ تم اپنی فراغت کے لمحات کو یوں ہی برباد کرتے رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہاری زندگی کا مقصد اگر رکھا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد، تمہیں زندگی کا مقصد اگر دیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت ہے۔ حضرات، آج ہم بالخصوص نوجوان اپنے وقت کو بے دریغ ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے وقت کو فضول کاموں میں، لاینی باتوں میں، بے مقصد مجلسوں میں، بے مقصد محفلوں میں، بے مقصد مصروفیات میں کھپا دیتے ہیں۔ حضرات، آج ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے یہی خیال نہیں کرتے کہ یہ وقت وہ ہے، یہ وقت وہ چل رہا ہے، ہماری زندگی کا وہ زمانہ ہے کہ جس کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا قسمیں اٹھائی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والضحی واللیل اذا سجا والضحی واللیل اذا سجا والعصر ان الانسان لفی خسر کہتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آج ترقی کا دور ہے،
آج آزادی کا دور ہے، آج ماڈرن ازم کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج سافٹ ویئر کا دور ہے، آج موبائل اور کمپیوٹر کا دور ہے۔ آج کے لوگ بالخصوص نوجوان سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر وغیرہ پہ گھنٹوں بیٹھے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات، میں سوشل میڈیا کا انکار نہیں کرتا، میں سوشل میڈیا کو برا نہیں کہتا، میں سوشل میڈیا کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کیا ہے کہ گھنٹوں بیٹھے بے مقصد اسٹیٹس اپلوڈ کرتے رہنا، گھنٹوں بیٹھے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے، لوگوں کی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو لائک اور کمنٹس کرتے رہنا، اس کے کمنٹس پہ لوگوں کے تبصرے دیکھتے رہنا، ان تبصروں میں اپنا تبصرہ کرنا، اپنا فرض منصبی سمجھنا۔ حضرات، یا آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا آج ہم کس طرف گامزن ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے یہ سہولیات ہمیں کیوں عطا کی ہے، اللہ نے یہ جدید قسم کے آلات ہمیں کیوں عطا کیے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے، ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضرورت کو ضرورت ہی رکھا چاہیے، ضرورت کو ضرورت ہی رکھنا چاہیے، ضرورت کو اپنی کمزوری اور مجبوری نہیں بنا لینا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتے، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول بحثوں میں اپنا وقت برباد کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وقت کی اہمیت کے پیش نظر، وقت کی قدر کے پیش نظر، وقت کی عظمت اور شان کے پیش نظر، وقت کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا، غنیمتم خمس قبل خمس، میں تجھے 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ غنیمتم خمس قبل خمس، میں تجھے 5 کاموں کی، 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، 5 چیزوں سے قبل، 5 چیزوں سے پہلے۔ سب سے پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کی، فرمایا شبابکا قبل حرمکا، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کا تحفظ کرو، اپنی جوانی، اپنے شباب کو بچاؤ، اپنے شباب کی اہمیت کو پہچانو، قبل حرمکا، بڑھاپے سے پہلے، وصحتکا قبل سقمکا، اپنی صحت کی قدر کرو، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، وغنائکا قبل فقرکا، اپنی سخاوت کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، امیری کی قدر کرو، فقیری آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کر رکھا ہے، اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے، ان کی قدر کرو، وفراغکا قبل شغلکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی فراغت کی، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی فراغت کی، اپنے کھلے وقت کی قدر کرو، قبل شغلکا، مصروفیت سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے اپنے وقت کو پہچان لو، اپنے فارغ وقت کی قدر کر لو، اس میں اپنی زندگی کے مقصد کو پالو۔ یہ نہ ہو
ادھر تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کا دکھ ستانے لگے، ادھر تمہارے پاس اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ وَفِرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے پہچانو۔ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو سمجھو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ موت آنے سے پہلے یہ نہ ہو موت آنے کے بعد تم یہ حسرت کرتے نظر آؤ، یا حسرتی، تم یہ حسرت کرتے نظر آؤ، کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، تم حسرت و یاد کی تصویر بنے نظر آؤ۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی فراغت کی قدر کرو اپنے مصروفیت سے پہلے۔ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جو زندگی کا مقصد تم جوانی میں سمجھ سکتے ہو اور اس کے مطابق جو تم جوانی میں اعمال کر سکتے ہو، بڑھاپے میں تم کرنا بھی چاہو تم نہیں کر سکو گے۔ بڑھاپے میں تم اس انداز کی، جس انداز میں تم جوانی میں اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہو، بڑھاپے میں کرنا بھی چاہو تم اس انداز میں اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جوانی دی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے، اگر شباب عطا کیا ہے اس کو سنبھالتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اسے اللہ کی بندگی میں، اسے اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، بیماری آنے سے پہلے، زخم آنے سے پہلے، لاغر ہونے سے پہلے، کمزور ہونے سے پہلے، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی بندگی کر لو، اللہ کی عبادت کر لو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس تو جب بھی فارغ ہو، تمہارے پاس جب بھی فراغت ہو، اللہ کی بندگی میں محنت کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ، اپنے رب کی طرف ہی دل کو لگا کے رکھو، اپنے رب کی طرف ہی، اپنے رب کی بندگی ہی کرتے رہو۔ حضرات یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کو بھی یہ حکم اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس جب بھی فارغ ہو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا، اپنے پروردگار ہی سے اپنا رشتہ جوڑ، اپنے پروردگار ہی سے اپنے تعلق کو استوار کر، اسی کی باتوں کو مان، اسی کی باتوں کے مطابق زندگی بسر کر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں ہمارے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کی قدر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔